اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین، مختصر ٹائم کے اندر ضروری گزارشات. ٹائم کافی ہو گیا. میں مختصر ٹائم کے اندر اپنے دوستوں کے سامنے ایک اپیل کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں، ٹائم سے آیا کریں. ٹائم سے آنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آپ لیٹ نہ آیا کریں. بہرحال ہم کوشش کریں گے. میں تمام جتنے بھی حضور شاہ رسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم اور غلام، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاتھ سے ذمہ داری جو رکھتے ہیں، وہ ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اکٹھا کر کے تو پھر کچھ سامنے ان کے یہ بات کچھ رکھیں گے کہ ٹائم کو ملحوظ خاطر کیسے رکھا جاتا ہے اور کیسے سمجھایا جاتا ہے. وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہرحال جو میرے بھائی وہ سن رہے ہیں، وہ توجہ کے ساتھ، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جائے، سردیوں کا موسم ہوتا ہے، شام کو دور دراز میری مائیں اور میری بہنیں اور بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو موٹر سائیکلوں کے اوپر آتے ہیں وہ تو آسانی ہوتی ہے، گاڑیوں کے اوپر، بسوں کے اوپر یقیناً پریشانی ہوتی ہے. تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹائم کے ساتھ آیا کریں. یہ مہینہ رجب شریف کا مہینہ ہے، تو دربار لسانی کی حاضری اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو، وہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ شعر نہیں آتا کہ مرشد دا دیدار باہو مینو حج کرونا لکھ کرونا حجاں ہو. یقیناً ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر انہوں نے یہ بولا ہے نا کہ لکھ کروڑا حجاں مرشد کا دیدار، تو یہ اللہ کا ولی ہو تو جھوٹ ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. ہوا میں باتیں بھی اللہ کا ولی نہیں کرتا. یہ ہم گناہ گاروں کی بات تو ہو سکتی ہے کہ ہوا میں بات کر جائے، مگر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتا. انہوں نے جو بولا ہے نا کہ حج لکھ کروڑا حجاں ہو، تو یقیناً یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے. انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. تو وہ لکھ کروڑا حج تو تب ہوں گے کہ جب آپ ہمارے اپنے شیخ طریقت ان کے لفظوں کو
دل کے اوپر وارد کرے. جو بات آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے، آپ بات مانیں نہ، تو پھر وہ لاکھ کروڑا حجاں پھر سمجھ نہیں آتی کہ پھر وہ کیا ہوگا. حضرت صاحب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے، بڑے حضور بابا جی پیر جماعت علی شاہ لسانی فرمایا کرتے تھے، مولوی جی میں تمہیں دساں، مولوی جی تمہیں دساں لوکاں نوں فیض کیوں نہیں ہوتا. مولوی جی میں تمہیں دساں کہ لوکاں نوں فیض کیوں نہیں ہوتا. اے حضور دسو. آپ نے فرمایا جو اسی کہنے ہیں وہ مانتے نہیں لوگ، جو اسی کہنے ہیں لوگ وہ مانتے نہیں، کرتے نہیں، اس گل تے عمل نہیں کرتے. اس وجہ کر کے مولوی جی لوگوں کو فیض نہیں ہوتا، لوگ آنکھیں نہیں لگتے، مانتے نہیں. حضرت میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا بولا ہے کہ ٹائم کے ساتھ آیا کریں. کیا بولا ہے میں نے؟ ٹائم کے ساتھ آیا کریں. اور پھر میں نے یہ بولا ہے، یاد رکھیں کہ جو بھی حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام ہیں، اگر پیر سلطان باہو اگر وہ فرماتے ہیں کہ لاکھ کروڑا حجاں، تو پھر آپ نے جتنے بھی حضور پیر لسانی کے غلام ہیں تو پھر ان کو چاہیے نا کہ مہینے کے بعد 7 تاریخ جو انہوں نے رکھی ہے، تو یہ تو 7 تاریخ جو ہے نا، یہ اس کی میں نے کبھی کبھی بتاتا ہوں، کبھی کبھی کہ یہ میں 7 تاریخ رکھنا نہیں چاہتا تھا. مختصر یہ ہے کہ 7 تاریخ رکھی گئی ہے، تو یہ 7 تاریخ یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے رکھی گئی. یہ انہوں نے مہربانی، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ جھوٹ بولنا تو یہ ویسے لانتیوں کا کام ہوتا ہے نا، جو ویسے جھوٹ بولے وہ تو بہت بڑا لانتی ہوتا ہے. اور پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولنا وہ تو اس سے بڑا لانتی ہوتا ہے. مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے جھوٹ بولے تو پیر طریقت ہو کے جھوٹ بولے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا لانتی ہوتا ہے بندہ. تو مگر آپ یہ جو 7 تاریخ ہے نا، کہ سیدہ زہرا پاک کی وجہ سے ہے، یہ ان کی مہربانی کی وجہ سے ہے. اور یہ قبلہ والدہ محترمہ کو سرکار سیدہ پاک نے جو فرمایا، وہ اشارہ کیا، وہ اشارہ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑیں، کوئی آتا ہے یا نہیں آتا، بس آپ نے یہ پروگرام رکھا، بس یہ پروگرام رکھیں. لوگوں کے آنے جانے کی بات، کیونکہ وہ اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے صرف ایک پروگرام مہینے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو ہمارا پروگرام لاہور کے اندر بھی ہے ہر مہینے، کشمیر کے اندر بھی ہر مہینے ہے، حافظ آباد کے اندر بھی ہر مہینے کے اندر ہے، شکر ٹر کے اندر بھی ہے، مثال کے طور پہ کشمیر کے اندر بھی ہے، بہاول نگر کے اندر بھی ہے. تو جگہ جگہ کے اوپر ہمارے ہر مہینے کے پروگرام ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ادھر بھی جائیں، ادھر بھی جائیں، ادھر بھی جائیں اور ادھر بھی آئیں، بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے کہ وہ یہ پروگرام ساتھ، تو مختصر میرا لمبی بات ہو جائے گی، میرے پاس وہی بات ہے کہ ٹائم نہیں ہے. تو قبلہ ماں جی آپ نے فرمایا کہ بیٹا جی یہ پروگرام آپ رکھ لیں، کیونکہ تجھے نہیں پتا کہ یہ میں بار بار کیوں تجھے کہہ رہی ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جناب سیدہ نفیسہ طاہرہ آپ کا یہ پروگرام جناب سیدہ زہرا پاک کا پروگرام، اور یہ جناب سیدہ نفیسہ طاہرہ کا پروگرام تو اتنا، اور سیدہ زہرا پاک کا پروگرام اتنا بڑا شان والا، مقام والا، عزت والا، برکتوں والا یہ پروگرام، جس کے بارے میں میرے آقا بھی فرماتے ہیں کہ جو اس کی منت مان لے، اس پروگرام کی صرف منت مان لے کہ ہم پہنچیں گے، آئیں گے، تو اس منت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے دنیا کے مسئلے ان کے حل کر دیتا ہے. دین دنیا کے مسئلے حل کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پہ آپ نے شیخ طریقت کا اگر زیارت کرنا، وہاں پہ دربار کے اوپر حاضری دینا، وہ لاکھ کروڑا حجاں، اگر وہ سمجھتے ہیں آپ ایسی بات، تو پھر آپ آیا کریں. اپنے تمام جن کے ہاتھوں میں ہاتھ حضور شاہ لسانی کا ہے نا، ان کو بھی
آپ کہا کریں، آنے کی تلقین کیا کریں، ان کو تلقین نہیں، ان کو ساتھ لے کر بھی آیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو فیض آپ لے رہے ہیں وہ اپنے بھائی کو، دوسرے بھائی کو بھی وہی فیض ان کو بھی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی بات آ جائے گی کہ جب کوئی دنیا کے معاملات، دنیا کے، ہم صبح سے لے کر شام تک ہم سے چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ چھوٹی غلطیاں بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی کم سے کم سال کے بعد جو حضور پیر جماعت علی شاہ لسانی کا ختم شریف عرس پاک جو 19 اکتوبر ضرور آیا کریں، جو مثال کے طور پہ ہر 7 تاریخ سیدہ زہرا پاک کا پروگرام ضرور آیا کریں۔ جب سیدہ زہرا پاک کے پروگرام کے اوپر آئیں گے تو مہربانی کون کرے گا؟ جن کے پروگرام کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں، جن کے پروگرام کے اوپر، تو یہ سیدہ زہرا پاک تو وہ سیدہ زہرا پاک ہے کہ سبحان اللہ ان کا یہ مقام اور یہ شان ہے، اور حضور کی محبت، اتنی محبت سیدہ زہرا پاک کے ساتھ کہ جب بھی سیدہ آتی تو حضور سبحان اللہ اگر کرسی کے اوپر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب بھی آتی آپ کھڑے ہو جایا کرتے، اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا اور اتنا واسطہ تھا سیدہ زہرا پاک، سبحان اللہ۔ تو میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کوشش کیا کریں، وہ خوش نصیب ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ یاد رکھیں میری بات کو کہ یہ جو حاضری آپ دیتے ہیں نا، اس کا پتہ اس کا میرے قبلہ شیخ طریقت حضور بابا جی پیر جماعت علی شاہ لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کرتے مولوی جی کہ دساں کہ جڑے ہتھاں وچ ہتھ نے، دساں جڑا کہ تعلق تے جڑی نسبت ہو جاندی ہے، اے دا فائدہ ایک قبر دے وچ جدوں پہلی رات آئے گی تے پھر پتہ چلے گا، کہ قبر دے وچ پہلی رات جدوں آئے گی پھر پتہ چلے گا اس نسبت دا فائدہ کی ہویا ہے۔ کہ مولوی جی لوگاں نوں کی پتہ ہے اس گل دا، کہ لوگاں نوں مولوی جی لوگاں نوں کی پتہ ہے اس گل دا۔ حضرات گرامی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا پیر جماعت علی شاہ لسانی ہو، سید بھی ہو، آل رسول بھی ہو، تو پھر پیر طریقت بھی ہو، رہبر شریعت بھی ہو، اور وہ سبحان اللہ چمکتا ہوا چاند بھی ہو، اور آپ نے نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو نہیں مانتے وہ بھی پیر جماعت علی کو پیر مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، جو پیروں کا انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ لفظ بولتے ہیں، میں نے ان کی زبان سے بھی سنا ہے اور ان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ میں یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مثال کے طور پہ اہل حدیث جنہیں وہابی کہتے ہیں، اور وہابیوں کے اماموں کا بیٹا، اس کی زبان سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور اس نے یہ کہا، حافظ منصور کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی لکی چھپی بات نہیں کہہ رہا، حافظ منصور کی بات کہہ رہا ہوں جو کہ مثال کے طور پہ سیالکوٹ والے ساجد میر کا بھائی، اس کی بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت قسم ہے اللہ کی کہ ہمیں آپ جو بھی سمجھے سو سمجھے، مگر پیر جماعت علی کو ہم بھی پیر مانتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یاد رکھا کریں، حضور پیر جماعت علی کے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے قبلہ حضرت صاحب کو، والد صاحب کو، اے چپ شاہ جی، آپ خاموش ہو کے بیٹھا کرتے تھے حضرت کی بارگاہ میں، اور کوئی بھی بات نہیں کیا کرتے تھے، بس چپ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، دور سامنے بیٹھ کے دو حضور کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو آپ کوئی بھی بات کرتے تب بھی خاموش، جب کوئی بندہ بات کرتا تب بھی خاموش۔ یہ بچپن کی بات ہے، بالکل چھوٹی عمر کی بات ہے۔ تو آپ ان کا نام رکھا ہوا تھا چپ شاہ، تو آپ نے فرمایا چپ شاہ جی اے ایسے کیا کرو کہ سبحان اللہ جب لوگوں کے ساتھ کوئی بندہ کہہ دے نا کہ مجھے حضور آپ اپنا طالب کر لو، بیعت کر لو، تو کر لیا کرو، اور چپ شاہ جی کر لیا کرو، اور بیعت آپ کر لیا کرو تو ملک میرے کر دیا کرو، کہ بیعت آپ کر لیا کرو تو ملک میرے کر دیا کرو، پھر میں جانے تو ہو جانے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پیر جماعت علی حضور شاہ لسانی زمانے کا غوث، اللہ تو ولی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، پیر جماعت علی کیا فرمایا کرتے؟ آپ نے فرمایا لوگوں
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حضور شاہ رسانی اللہ کی بارگاہ میں دعا، یا اللہ اس سرزمین کے اوپر، یا اللہ علی پر سجدہ کی سرزمین کے اوپر، یا اللہ اس کو آنے کی توفیق نہ دینا، اس آدمی کو آنے کی توفیق نہ دینا، یا اللہ جس کو تو نہیں بخشے گا، جس کو تو نہیں بخشے گا۔ مقصد کی کیا ہوا کہ یا اللہ اس آدمی کو آنے کی توفیق دینا، یا اللہ جنہوں تو بخشنا ہے، یا اللہ جنہوں تو بخشنا ہے انہوں آن کی توفیق دویں۔ اے پیر جماعت، اللہ کا ولی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ یا اللہ انہوں اتھے آن کی توفیق دویں جنہوں تو بخشنا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیلیا کتھوں آیا ہے؟ انہیں آپ کیا حضور میں علی پور سجدہ شریف تو آیا۔ آپ نے فرمایا مولوی جی کچھ سنگی ساتھی قریب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ علی پور سے ہو کے واپس چلے آتے ہیں اور وہاں پہ کچی پلییں، کچے کوٹھے اور دال اور روٹی کھا کے جو لوگ واپس چلے آتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہو کے آئے ہیں۔ حالانکہ آپ فرماتے ہیں میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حالانکہ علی پور سجدہ شریف کی وہ سرزمین ہے جہاں پہ آدھی رات کا جب ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان سے یہ لفظ۔ تو آپ کا تعلق چھوٹی ہستی کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا تعلق پیر جماعت علی کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق نبی کے خون کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق سیدہ زہرا پاک کے شہزادے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ کی نسبت چھوٹی نہیں، اور نسبت تو کتے کو اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کتا جنت میں جا رہا ہے، وہ کتا جنت میں جا رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال اور اللہ کے ولی کے ہاتھ میں اگر آپ کے ہاتھ آ گئے، نسبت حضور آقا علیہ السلام کے بعد جناب سید پیر جماعت علی لاسانی کے ساتھ، تو سبحان اللہ پھر آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کے وقت کیسے ہیں، آپ کے نصیب کیسے ہیں۔ حضرات گرامی میرے پاس تو ٹائم، اب اگر آپ ٹائم کے ساتھ آیا کریں تو ہم بھی کوئی بات کر لیا کریں۔ یہ میں تو ٹائم جو نکالتا ہوں یہ تو مجھے بھائی بار بار کہہ رہے تھے، اشارے کر رہے تھے، تب اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چادریں تو بچ چکی ہیں، وگرنہ ختم شریف تو شروع ہونے والا تھا۔ تو آپ تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ آنے کی کوشش کیا کریں۔ اب میں نے آیت پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ جہاں پہ جتنے بھی عالم دین انہوں نے ادھر ادھر کی ساری تقریریں کی، مگر معراج شریف کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ کیوں نہیں بات کی؟ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے نا، آپ کے پاس ٹائم، یہ ٹائم ایک دن اچھا چھوڑ دیں، ایک دن کو چھوڑ دیں، کم سے کم یار 2-3 گھنٹے ٹائم نکالا کریں، ضرور ٹائم نکالا کریں، 2-3 گھنٹے ٹائم نکال کے آپ آیا کریں اور اس سے فائدہ ہوگا، یقیناً فائدہ ہوگا۔ اب میں نے بھی آیت پڑھی مگر وہ کوئی موضوع اس موضوع کے اوپر میں بات نہیں کر سکا، معراج شریف کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکا۔ یہ پروگرام آج کا منسوب حضرت پیر سید صبح صادق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے بھی ہے، منسوب ہے، اور وہ سمجھتے ہیں نا ان کو، ان کے لیے دعا بھی آپ نے کرنی ہے آج، اور آپ نے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے 1 دفعہ علام شریف پڑھ کے ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنی ہے، اور اس لیے کہ آج کا یہ پروگرام ان کے نام کے ساتھ بھی منسوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اسی بات کے اوپر اہتمام کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا